کافی حضرات، سب سے پہلے مجھے خوددار پریس کلب آتے ہوئے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس پریس کلب سے میری سیاست کا آغاز بھی ہوا تھا، اور جتنے بھی یہاں پہ صحافی حضرات ہیں سب میرے دوست ہیں، میرے صحافتی حوالے سے کچھ کولیگ بھی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا آج کی میرے پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں جو قبائلی تنازعات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو سب سے زیادہ پسماندہ رکھنے میں ان قبائلی تنازعات کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اور ہمیشہ ہی سے بلوچستان کی ترقی میں، ہمیشہ ہی سے بلوچ معاشرے کی تشکیل میں، ہمیشہ ہی سے بلوچ معاشرے کو مثبت سمت میں لے جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی قبائلی تنازعات رہے ہیں۔ ان میں کچھ دیدہ قوتوں کا خطرہ ہے، کچھ نادیدہ قوتوں کا خطرہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان قبائلی تنازعات نے بلوچستان کے معاشرے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ جیسے میں تاریخی حوالے سے کہہ دوں، جس طرح رند اور لاشار کے درمیان لڑائی ہو گئی، جس سے بلوچ بیسک جو معاشرہ تھا وہ انتشار کا شکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بڑے بڑے قبائلی جنگوں میں رند اور احسانی کا جھگڑا ہے، زہریوں کا آپس میں قبائلی تنازعات، مینگلوں کے آپس میں تنازعات، اور اس کی میں مثالیں دے دوں، شاید بلوچستان میں کوئی ایسا قبیلہ نہ ہو جو ان قبائلی تنازعات کی نظر نہ ہوا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دشت گوران میں گزشتہ 22 سالوں سے ایک طائفہ زہری قبیلہ، ایک طائفہ مینگل قبیلے کے درمیان زمین کی تنازع پر ایک خونی جنگ جاری تھی، جس میں تقریباً کم سے کم 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا، لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا، لوگوں کی زمینداری متاثر ہوئی، ہزاروں لوگ جہاں سے ہجرت کر کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گئے۔ تو اس دوران اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں بھی بنائی گئی، لیکن جن کے جو نتائج تھے وہ بارآور ثابت نہیں ہوئے۔ تو اس دفعہ حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ میں نے ادھر بھی کہا تھا کہ دیر آمد درست آمد، اگر ان معاملات میں حکومت سنجیدہ رہے اور یہاں کے قبائلی لوگ سنجیدہ رہے، یہاں کے قبائلی معتبرین سنجیدہ رہے، یہاں کی سیاسی پارٹیاں سنجیدہ رہے، شاید یہ چھوٹے واقعات بڑے المناکیوں میں تبدیل نہیں ہو جاتے۔ لیکن اس سلسلے میں پرسوں ڈی سی آفس سورا میں سرکاری آفیسران اور مینگل قبیلے کی طرف سے 2 سالس زہری قبیلے کی طرف سے ہم 2 سالس ہم نے وہاں بیٹھ کر کچھ ٹیوارز طے کیے، کیونکہ اب لوگوں کو پتہ ہوگا گزشتہ 3 مہینوں سے وہاں کی سڑکیں بند تھی، وہاں پہ لوگ مورچہ زن بھی تھے، وہاں پہ خوراک کا شدت سے خوراک کی مطلب جو بحران تھی وہ پیدا ہو رہی تھی، بیمار جو لوگ تھے وہ ہاسپٹلز میں نہیں جا سکتے تھے، ادویات کا شدید قلت تھا، تو لوگ ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھے۔ تو اس سلسلے میں پرسوں ہم نے جو میٹنگ رکھی، اس میں سب سے پہلے ہم نے 5 جولائی تک 5 دسمبر تک ہم نے دونوں فریقین کے درمیان باقاعدہ جنگ بندی کا فیصلہ کیا، بلکہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا، جس میں مینگل ٹرائب کے جو نمائندے تھے ان کا بھی مثبت رول تھا، ہم نے بھی مثبت حوالے سے یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور اس دفعہ میں انتظامیہ بھی سنجیدہ نظر آیا۔ تو مجھے توقع رکھتے ہیں کہ 5 دسمبر تک جو جنگ بندی ہے، اور 5 دسمبر کو اسی طرح پھر ہم لوگوں کا کمیٹی کا دوسرا اجلاس بھی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہم نے جو انیشیٹو لیا ہے، اس انیشیٹو کو لیتے ہی ہمیں سب کی جو نیتیں تھی صاف نظر آئے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ دونوں قبائل کے درمیان جو لڑائی ہے ان کو افہام و تفہیم سے ہم لوگ ختم کریں۔ اس سلسلے میں 5 دسمبر کو کچھ مزید ٹیوارز طے کریں گے کہ جو لوگ جو زمینیں ہیں یا متفق کسی ثالث کی طرف جائیں گے، تاکہ ان معاملات کو ہم حل کر سکیں، کیونکہ اس دوران
دہشت گوراں کا جو معاملہ تھا بالکل گمبھیر ہوتا جا رہا تھا، اور اس معاملے میں جو امن پیش رفت کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک ماڈل بنا کر بلوچستان میں جتنے بھی چھوٹے بڑے قبائلی تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے قبائلی سرداران، قبائلی معتبرین، سیاسی پارٹیاں بشمول حکومت اپنا کردار ادا کرے، اور ہم پر امید ہم نے پہلی میٹنگ میں محسوس کیا کہ ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ بہت جلد منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ جو بیسک تنازعات زمین کے اوپر ہے، جتنے جو خون خرابے ہوئے ہیں، جتنے نقصانات ہوئے ہیں، ہم ان کی تفصیلات کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی 2 سے 3 مہینوں میں پائے تکمیل تک پہنچا کر اس قبائلی جنگ کا مخاتمہ کر دیں، اور اس کے بعد امید رکھیں گے کہ دوسرے علاقوں میں بھی لوگ اسی طرح اپنے کردار کو ادا کرتے رہیں گے۔ شکریہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ۔